السلام علیکم ناظرین، آج بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر کے آیا ہوں۔ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ۔ ایک وقت تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری، دین سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بندہ ان واقعات کو سنے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ کا واقعہ بھی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں سے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، جب حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان بھر میں کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور اسے ایک بڑے میدان میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و مغز کی طرح جنازہ پڑھنے کو نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نکاح تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت قریب آیا تو اچانک مجمع میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور مجمع کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، میں حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصی ہوں۔ مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی تھی، لہٰذا اس مجمع تک مرحوم کی اس وصیت کو پہنچاتا ہوں۔ مجمع سننے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی سنیے۔ وصی نے کہا، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ چار خوبیاں موجود ہو۔ پہلی خوبی، پوری زندگی میں اس نے تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ کی ہو۔ دوسری خوبی، اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری خوبی، وہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ چوتھی خوبی، اس کی زندگی میں غیر محرم عورت پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ لہٰذا جس شخص میں یہ چار خوبیاں موجود ہو وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت مجمع کو سنائی گئی تو مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ مجمع ایسے ساکت ہو گیا، ایسے خاموش ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو آگے قدم بڑھائے گا؟ کافی وقت گزر گیا۔ وصیت کا اعلان بار بار کیا جا رہا تھا لیکن کوئی بھی شخص نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان شرائط کے ساتھ کوئی بھی حضرت کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکے گا۔ دن اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگا تو ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر اٹھائی اور کہا، حضور آپ خود تو فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے لیکن میرا راز فاش کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ اللہ الحمدللہ میرے اندر یہ چار خوبیاں موجود ہے۔ لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا کہ یہ تو وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا پھر ہم دکان کرنے والے یا دفتر چلانے والے یا فیکٹری چلانے والے یا کھیتی باڑی کرنے والے ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر نیکی پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واقعہ اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم۔